تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس پرفتن وقت میں ہم اور آپ اگر اپنے سماج اور معاشرے کی حالت زار پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً آج ہمیں اپنے سماج کی انتہائی ناگفتہ حالت دکھائی دیتی ہے۔ کسی بھی حوالے سے نظر ڈالی جائے اور غور کیا جائے تو ایک پسماندگی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دھوکہ ہے، فریب ہے، چوری ہے، نشہ کا کاروبار فروغ پر ہے، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے، اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل اگر ایک لفظ میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ علم دین کے حصول میں ہے۔ علم دین یہ وہ علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اور ان کو ان کی تخلیق مکمل فرمائی تو سب سے پہلے علم کو سکھایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم انہیں سکھایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر صرف 31 ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، علم ان کو دے دیا، مختلف چیزوں کے نام انہیں سکھا دیے۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کی بابت فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم جو ہے اس انسان سے، اس آدم سے اونچے ہو، افضل ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ اگلی ہی آیت جو کہ آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انہوں نے جو جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس علم کے ذریعے سے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ علم دین ایک روشنی ہے۔ علم دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پوری ذمہ داری اس کو سکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر اسے کیسے رہنا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ علم دین اسے بتاتا ہے۔ علم دین اس کو ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے، جو نہ صرف دنیا کو بناتا ہے بلکہ دنیا کے بعد جو اصل ابدی زندگی، آخرت کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کو بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر علم دین کے تعلق سے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم دین سے نوازا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، ہم بارہا سنتے ہیں کہ سب سے پہلی جو وحی آئی سورہ علق کی ابتدائی آیات، ان کا آغاز ہی لفظ اقرأ سے ہوتا ہے۔ تو آج ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں پڑھا جا رہا، علم نہیں سیکھا جا رہا۔ علم کا تو دور ہی یہ کہلا رہا ہے، ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، ترقی کا یہ دور کہلاتا ہے،
یہ دور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ محلوں کے اندر جو ہے قصبوں کے اندر یا گاؤں کے اندر کوئی ایک دو اسکول نہیں، بلکہ گلی گلی کے اندر مختلف اسکولز کھلے ہوئے ہیں، جو ہے شہروں کے اندر بڑی بڑی کالجز اور یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، اور قوم کا اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی اپنی ذاتی آمدنی کا، ہر شخص کی اپنی ذاتی آمدنی کا ایک بڑا خاصا حصہ بچوں کی فیس کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تو علم تو حاصل کیا جا رہا ہے، علم الحمدللہ اس وقت ایک ایسی ہوڑ اور ایک کمپٹیشن کی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے وہ پڑھائیں، آگے بڑھائیں، لیکن یہ علم ایک طرح سے صرف اور صرف وہ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کا جو علم ہے، وہ نظام تعلیم سے چونکہ ہم نے اپنے سماج کو جوڑا ہے، اپنے بچوں کو جوڑا ہے، 1-2% مشکل سے جو ہے مدارس کا رخ کرتے ہیں، تو یہ جو نظام تعلیم ہے یقیناً اس سے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، یقیناً اس سے انجینئرز بن کر کے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم اور آپ اپنے سماج کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا سماج اس سب کے باوجود یہاں سے ہمدردیاں ختم ہو رہی، انسانیت ختم ہو رہی ہے، نشہ عروج پر ہے۔ میں نے ذکر کیا فحاشی اور عریانیت کو بڑھاوا دن بدن جو ہے مل رہا ہے، اور آپ کے سامنے بھی اصلاح مسجد کے پاس جو معاملہ ہوا، کیسے آخر یہ انسان جو اگر تربیت یافتہ وہ ہو، اگر اس کے پاس صحیح علم ہو، ایسا علم جو انسان کو انسان بنا سکے، وہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی عمر کے بچے آج نشے کے اندر لت پت ہیں، بڑے پیمانے پر جو ہے نشہ کا کاروبار جو ہے چل رہا ہے، جوا، سٹہ بازی، یہ تمام چیزیں جو ہے عروج پر ہے۔ ایسا کون سا ناسور ہے کہ بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سماج ترقی کر رہا ہے، ہم جو ہے جدید دور کے اندر جو ہے جی رہے ہیں، اس دور کے اندر جی رہے ہیں جس دور کے اندر علم کا دورہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سماج سے اطمینان اٹھ گیا ہے، سکون اٹھ گیا ہے، جہاں دیکھو فساد، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری کا جو ہے بازار گرم، بھائی بھائی کی جان لینے پر تلے ہوا ہے۔ اولاد کہ جن کو اپنے ماں باپ کو سہارا دینا چاہیے، جن کو ان کی خدمت کرنا چاہیے، وہ اولاد ہر ممکن یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ کب ان سے جو ہے نجات ملے، کب ان سے چھٹکارا ملے، بلکہ مغربی تہذیب کے اندر تو یہ بات متحقق ہے غالباً کہ وہاں اولڈ جو ہے ہاؤسز بنا دیے ہیں، بوڑھے لوگوں کو چھوڑنے کے لیے وہاں پر جو ہے چھوڑ آتے ہیں باپ۔ کیسی مفاد پرستی جو ہے یہ انسانیت کو سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن وہ تعلیم آداب زندگی سے آ رہی ہے، وہ تعلیم انسانیت کی تعلیم سے آ رہی ہے، وہ تعلیم جو ہے اس انسان کو بنانے سے آ رہی ہے کہ جس کے یہاں ہمدردی ہو، انسانیت ہو، دوسروں کے حقوق کی اس کو پاسداری ہو، جس کے یہاں اللہ کا ڈر ہو۔ یہ تعلیم اگر ملتی ہے تو وہ تعلیم ملتی ہے مدارس سے، وہ تعلیم ملتی ہے مساجد سے، وہ تعلیم ملتی ہے مکاتب سے، ان علم کے جو ہے سرچشموں سے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے بڑوں کے تم پر کیا حقوق ہیں، تمہارے ماں باپ کے تم پر کیا حقوق ہیں، تمہارے اساتذہ کے تم پر کیا حقوق ہیں، تمہارے چھوٹوں کے تم پر کیا حقوق ہیں، تمہارے پڑوسیوں کے تم پر کیا حقوق ہیں۔ وہاں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، پورا ایک تربیت کا سسٹم اور نظام وہاں پر بتلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس علم کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہمیں آگاہی کی ہے کہ ہم اس علم کو سیکھیں۔ اگر اس علم سے انسان عاری ہو جائے، خالی ہو جائے، تہی دامن ہو جائے، تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ آج جو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں،
آج ہماری سوچ کے اندر کیا ہے، ہمارے خیالوں میں کیا چیز ہے کہ یہ علم سکھائیں گے تو آج یہاں پر خرچ کریں گے، بڑی بڑی فیسز ادا کریں گے، تو کل کو چل کر کے ہمیں وہ بچہ لا کر کے دے گا، کل کو چاہ کر، یعنی صرف اور صرف نظر ہے پیسہ کمانے پر، صرف اور صرف نظر ہے دنیا کمانے پر. یہ نہیں ہے کہ وہ علم ہم سکھائیں کہ جس علم کا لوگو ہی رب العالمین نے یہ بیان فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو قرآن کریم کی آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس آیت پر ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں بھی تم آخرت کو تلاش کرو. سب سے پہلی نظر تمہاری آخرت پر ہو. ہاں البتہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو اللہ نے تمہارا نصیب رکھا ہے اس سے کوتاہ نظر بھی مت ہو. کوشش کرو، ہاتھ پیر مارو، علم دین حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، ٹیکنالوجی بھی حاصل کرو، دیگر چیزیں حاصل کرو، اپنے نصیب کو دنیا سے مت بھولو. لیکن ہاں اللہ نے آگاہ کیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دنیا کے اندر صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں جینا ہے، صرف جو ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں جینا ہے، بلکہ اللہ نے جس طریقے سے تمہارے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے، اللہ نے جس طریقے سے مختلف بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے ہر موڑ پر تمہیں احسان کا پہلو اختیار کرنا ہے، تمہیں خیر کا پہلو اختیار کرنا ہے. شاپ کیپر ہو تو اپنی جو ہے دکان پر بھی ایمانداری کو اپنانا ہے. یہ نہیں کہ صرف تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چیز بس بیچنی ہے اور اسی کو کمال سمجھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو بیچ لے جاؤ، یہ سب سے بڑا کمال ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس تعلق سے یہ دی کہ اگر اس کی کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو اس کو بیان کر دو. باضابطے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے تعلقات سے ملتی ہے یہ بات کہ اگر ان کے سامنے کوئی کسٹمر آتا اور اس چیز کے تعلق سے وہ اپنے خیال سے یہ بتاتا کہ یہ چیز جو ہے یمنی چادر ہے، یہ چیز اچھی کوالٹی کی اور عمدہ ہے، کہا کہ نہیں، اس سے ایک جو ہے کوالٹیز جو ہے دوسری بھی ہیں، اس سے جو اونچی ہیں وہ دوسری بھی ہیں، یہ اس سے ذرا لو کوالٹی کی چیز ہے، یہ اس سے ذرا کمتر چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے گھوڑے کے تعلق سے، اس کی پرائس کے تعلق سے اس کو بیچنے کے لیے آیا. کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ اتنے کی میں اس کو بیچ سکتا ہوں. کہا نہیں، تمہاری اس چیز کی قیمت زیادہ ہے. اس نے پھر جو ہے اس کی جو قیمت بتلانی چاہیے، اس کے بعد پھر فرمایا نہیں، اس چیز کی قیمت اس سے زیادہ ہے. کیا آج ہمارے سماج میں یہ ساری چیزیں سوچی جا سکتی ہیں؟ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ علم دین انسان کو انسان بناتا ہے، دھوکے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو بتاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو بتاتا ہے، قتل و غارت گری سے دور رکھتا ہے، انسانیت کا احترام سکھاتا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے تمہیں کسی کی جان لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ علم دین الحمدللہ وہ دین ہے. اللہ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ کہ تمہیں احسان کا پہلو اختیار کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے رب العالمین نے تمہارے ساتھ خیر کا، احسان کا پہلو جو ہے اختیار کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، گنڈا گردی نہ کرو، ظالمین کا طریقہ اختیار نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ جو ہے علم دین ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ملحد کے تعلق سے ابھی جب میں اس حوالے سے ذرا پڑھ رہا تھا، ایک ملحد کا واقعہ جو ہے ذکر سامنے آیا. واقعے کی کیا اوتھینٹسٹی ہے مجھے نہیں معلوم، بس ایک عبرت کے طور پر اس چیز کو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. بیان کیا کہ ایک ملحد یعنی وہ شخص کہلاتا ہے جس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہوتا کوئی مذہب بھی کوئی چیز ہے. وہ بس سمجھتا ہے کہ دنیا ہے، یہاں پر ایک وقت آئے ہیں، ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں. تو ملحد وہ شخص کہلاتا ہے جس کا کوئی بھی کسی بھی دھرم پر جو ہے یقین نہیں ہوتا. تو اس ملحد کے تعلق سے اس واقعہ ہے کہ اس کے ایک ساتھی نے، وہ بوڑھا ہو گیا، بڑی عمر کو پہنچ گیا. اس کے بعد کسی ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے، کیسی زندگی چل رہی ہے. کہا کہ بڑے بیٹے کو پڑھایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، وہ امریکہ شفٹ ہو گیا.
ایک بیٹے کو اس سے جو چھوٹا تھا اس کو پڑھایا، انجینئر بنایا، وہ برطانیہ میں سیٹل ہو گیا۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا، منع کرنے کے باوجود مولوی بن گیا اور اسی کے پاس جو ہے رہنا ہو رہا ہے۔ سامنے والے نے سوال کیا، وہ جانتا تھا کہ یہ ملحد شخص کسی بھی دھرم کو جو ہے نہیں مانتا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ مولوی کے پاس، جو کہ ایک مذہبی شخص اس کے پاس رہتے ہوئے؟ کہا کہ کیا کریں، وہ ڈاکٹر وہ انجینئر تو کبھی سال میں کال بھی نہیں کرتے، یہی بیٹا ہے جس کو اس کا مذہب مجبور کرتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ذہن و دماغ کو صحیح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آج بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی یہ چیز گھس گئی ہے، ہم بھی یہ مان گئے ہیں کہ مدارس کا مطلب ہے پچھڑا پن، مدارس کا مطلب ہے پسماندگی۔ نہیں، الحمدللہ قرآن و سنت کا جہاں علم سکھایا جاتا ہے وہاں پر یہی چیز جو ہے سامنے پیش نظر ہوتی ہے کہ ان بچوں کا دین بھی بنے، دنیا بھی بنے، آخرت بھی جو ہے کامیاب ہو اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو۔ دنیا کو گزاریں تو اس طریقے سے ان اصول و ضوابط کے ساتھ گزاریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائے۔ اور جب انسان کا یہ مطمح نظر ہوتا ہے، جب انسان ان چیزوں پر جو ہے آداب زندگی کو اختیار کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں کے ساتھ مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ چیز ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بہت کچھ بڑی تنخواہیں اور ایسی جو ہے ان کی سیلریز نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ جو مدارس سے فارغین ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ بڑی خوشی کی زندگی، خوشحالی کی زندگی جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یقیناً جو ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، دیگر فیلڈز میں آگے بڑھائیں، سائنسداں بنائیں، خوب جو ہے ترقی کے منازل طے کرائیں، لیکن ان کی بیس مضبوط کریں۔ ان کو آپ صرف اور صرف جو ہے دنیاوی علوم جو ہے تعلیم دے کر کے یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ تمہاری جو ہے اصل کام کے بن گئے، تمہاری خدمت کریں گے۔ عموماً اگر ہم نے جو ہے ان کو دینی تعلیم سے لابلد رکھا، لا علم رکھا، تو عین ممکن ہے کہ پھر کوئی شخص تسلیمہ نسرین کی شکل اختیار کر لے، سلمان رشدی کی جو ہے شکل اختیار کر لے، دیگر ایسے کتنے مکھوٹے ہیں جو خاص کر کے آج کے ماحول میں تو آپ دیکھ رہے ہو، جو اپنے ضمیر کو چند مفادات کی خاطر بیچ دیتے ہیں، جو اسلام کے خلاف جو ہے ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ خرد برد کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ان کی مستقل طور پر جو ہے ایسی کاوشیں اور ان کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ مسلمان چہرہ رکھ کر کے اسکرین پر بیٹھ کر کے وہ لیکچر دیتا ہے جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے دین کی اہمیت کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا مل جائے، دنیا کی جو ہے زندگی کی خاطر وہ اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے، ہر چیز سے جو ہے سمجھوتا کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کا جو حامل شخص ہوگا، آج ہماری بیٹیاں ارتداد کا جو شکار ہو رہی ہیں، جو نان مسلمز کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اگر واقعی ان کو اپنے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو، اپنے دین کی قدر و قیمت معلوم ہو، جھونپڑیوں میں رہنا پسند کر لیں گی، لیکن کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کا سودا کر کے نان مسلمز کے ساتھ صرف پیسے کی وجہ سے، صرف جابز کی وجہ سے، ان کے عہدوں کی وجہ سے ان کے جھانسے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے جہاں ہم بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے لیس کریں، ان کی بیس اور بنیاد مضبوط کریں، وہیں پر اپنی بچیوں پر بھی نظر ہو، اپنی بچیوں کو جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کریں، ایمان کی قیمت ان کو سمجھائیں۔ یہ ایمان، یہ دولت وہ دولت ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ علم دین کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر بے شمار نصوص موجود ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو علم دین وہ دولت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع بخش ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ علم دین بنتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیز کے اب اسے اس دنیا کی کوئی چیز جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ کیا کیا 3 چیزیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی اپنی زندگی کے اندر ایسا کار خیر کر دیا کہ جس سے عام پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے،
چاہے وہ کوئی کنواں بنوا گیا ہو، کوئی مسجد بنوا گیا ہو، کوئی جو ہے اس طریقے کا کوئی کام کر گیا ہو، کوئی عام جو ہے ایسا راستہ بنوا گیا ہو کہ یا کوئی پیڑ لگوا گیا ہو جس کی سائے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ مسجد بنوا گیا جس مسجد میں لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنوا گیا جس مدرسے میں لوگ قرآن و سنت کو جو ہے سیکھ رہے ہیں جا کر کے، یہ سب ساری چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ او علم ينتفع به، یا وہ کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی اچھی کتاب لکھ کر کے چلا گیا، اس نے کسی کو حافظ بنایا، اس نے کسی کو حافظ بنایا، ایک سلسلہ چل پڑا، تو اس طریقے سے یہ خیر کا جو سرچشمہ اس کی یہاں سے پھوٹا، جاری و ساری ہوا، یہ جتنا پھیلے گا اس اصل شروع کرنے والے شخص کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا وہ نیک اولاد جس کی اس نے اچھی طریقے سے تربیت کی، جس کو اس نے علم دین سکھلایا، تو وہ نیک صالح اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی، تو وہ ماں باپ جس نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، جس نے ان کو صراط مستقیم پر جو ہے گامزن کیا، اللہ کے رسول کو کے دین کو جو ہے جنہوں نے سکھلایا، ان کے لیے ان نیک اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے انشاءاللہ ان کو پہنچے گا۔ دعا کریں گے تو دعا کا فائدہ ان کو جو ہے پہنچے گا۔ تو یہ 3 عمل ہیں۔ اسی طریقے سے علم دین سے متعلق اللہ کے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، یعنی علماء جو علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کی وراثت ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ ہیں علماء، علم دین حاصل کرنے والے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عموماً جو آج ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ جو بچہ گھر میں سب سے غبی ہو یا جس شخص کے پاس پیسہ نہ ہو اسکولز کالجز میں پڑھانے کا، جو ہے ان کانوینٹس میں پڑھانے کا، وہ لے دے کر کے مجبوری میں اپنے بچے کو مدارس کے اندر ڈال آتا ہے، جس کے پاس کوئی جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً بہت ہی گھٹیا سوچ ہے۔ ہر گھر کے اندر کم سے کم ٹھیک ہے آپ پڑھائیے، لیکن ایک بچے کو اسپیشل صحیح معنوں میں عالم دین بنائیے، باقی سب کی بیس اور بنیاد کم سے کم اتنا رکھیے کہ صحیح معنوں میں حلال حرام کی اسے تمیز ہو، نماز پڑھنے کا صحیح اس کو شعور حاصل ہو، اخلاقیات اس کے صحیح ہو جائیں، آداب زندگی اس کو معلوم ہو جائیں، کس کا کیا حق اس کے ذمہ بنتا ہے، وہ تمام چیزیں کم سے کم ان کو معلوم ہو جائے۔ ہر بچے کو ان تمام تعلیمات سے جو ہے آج کے خاص کر کے اس وقت میں جو پرفتن دور ہے، جس وقت قدم قدم پر چیلنجز ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے، تو ایسے وقت میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے آخرت کی فکر کریں، سب سے پہلے ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے باقی اس علم دین کے بہت سے فضائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جو جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، یہ علم وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مانگتی ہیں۔ تو یہ علم دین ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اور آج اگر ہم اپنے سماج کے اندر صحیح قدریں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو اگر مثالی سماج بنانا چاہتے ہیں، امن اور سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی ضرور تعلیم دیں۔ ان کا جو ہے خاص کر کے جو فنڈا ہے، بالکل بنیاد جو ان کی ہے، اس کو جو ہے ہم کلیئر کریں، مضبوط کریں، صحیح عقیدہ ہمارے بچوں کا ہو، صحیح معنوں میں وہ ایمان کی قیمت کو جاننے والے ہوں، دین کی ویلیو کو سمجھنے والے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ پھر وہاں چوریاں نہیں ہوں گی، وہاں نشہ نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے دھوکہ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، وہاں قتل و غارت گری نہیں ہوگی، وہاں پر یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے نشے کے انجیکشن لے رہے ہوں، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ فحاشی اور عریانیت کو جو ہے اپنے گلے لگانے والے ہوں، موبائلز کے اندر وہ غلط چیزوں کو دیکھنے والے ہوں۔ علم دین یہ فکر پیدا کرتا ہے، یہ فکر دیتا ہے انسان کو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اے بندہ تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جا کہ اللہ رب العالمین تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کی یہ فکر ہوگی، جس شخص کو اس بات کا علم ہوگا، انشاءاللہ وہ زندگی کے ہر قدم موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ اپنے رب سے ڈرے گا، اور جب رب سے ڈرے گا
تو پھر یقیناً یہی وہ جوہر ہے جو اصل انسان سے مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی رائیگاں نہیں کرے گا، کبھی اسے پسماندگی کا شکار نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور اگر دنیا میں کچھ آزمائشیں وقتی طور پر آئی بھی تو جو اصل زندگی ہے آخرت، انشاءاللہ سب کچھ جو محرومیاں اس دنیا کے اندر رہی، جو پریشانیاں، جو مسائل اس دنیا کے اندر اس نے فیس کیے، ان سب کا وہ بدلہ ملے گا کہ حسرت اور تمنا کرے گا اللہ کے حضور جس وقت پیشی ہوگی، اے کاش مجھے اور مسائل سے دوچار ہو جاتا، مجھے اور کوئی پریشانیاں ہو جاتی کہ اس کا بدلہ آج مجھے مل جاتا۔ تو یہ اللہ کا سسٹم اور نظام ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح فکر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے علم سے انہیں آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم وصلی اللہ علی النبی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به